صدائے عام ہے، ہر تو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، ہر تو صدائے عام ہے، ہر تو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم امیر جماعت اسلامی کراچی، معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی کے تحت اس بڑے اجتماع عام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت اللہ کی طرف ہے اور ہمارے تمام پروگراموں کا مقصد اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اظہار ہے۔ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ امتداد زمانے کے ساتھ ساتھ اسلام کی وہ انقلابی دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے دور کے اندر پیش کی گئی تھی اور جس کے نتیجے میں ایک زبردست معاشرہ وجود میں آیا تھا جس نے ساری دنیا کو تہذیب اور تمدن سکھایا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بالآخر پوری دنیا پر حکمرانی کی اور سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امتداد زمانہ کے ساتھ جس طرح سے کہ وہ پوری اس انقلابی دعوت پر ایک گرد پڑ گئی ہے، اس پوری چیز کو پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کیا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ واقعتاً ان کی زندگی کا مقصود کیا ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم کس طرح سے پیش قدمی کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بالآخر اسلامی انقلاب کی وہ منزل ہموار ہو سکتی ہے کہ جس سے اسی نوعیت کا ایک سارے معاشرہ جو ہے وہ دوبارہ وجود کے اندر آ جائے۔ یہ وہ جدوجہد کوشش ہے کہ جس کے لیے جماعت اسلامی مسلسل کوشاں ہے، اور اس نوعیت کے اجتماع کے قائم کرنے کا اور رکھنے کا مقصود بھی یہی ہے۔ آپ اس بات سے اس کو بھی جانتے ہیں کہ انسانوں کے ذہن کو تبدیل کرنا اور ان کو بنانا اور اس کو تعمیر کی طرف راغب کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے، مسلسل ایک تعلیم کا طریقہ ہے، اور اسی واسطے ہم یہ بات سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ جس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ کے سامنے دو آدمی کا ذکر کیا گیا، ایک عابد کا اور ایک عالم کا، تو آپ نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ تم میں سے کسی ادنا درجے کے انسان پر مجھ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ملائکہ اور دلوں میں جناب رہنے والی چیونٹیاں، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب اس آدمی کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں کہ جو اللہ کے دین کی تعلیم لوگوں کو پہنچائے۔ اس اعتبار سے اس نوعیت کی اجتماع کی بڑی زبردست اہمیت ہے، اور اگر آپ پورے طور پر یہاں متوجہ رہیں گے اور انشاءاللہ تمام تقاریر غور سے سنیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنے آئندہ زندگی کے لیے پلان کی ترتیب دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگی کے پورے نہج کو درست کرنے میں اور اس کو راستہ دینے میں ایک بہت بڑا مومن اور معاون انشاءاللہ یہ اجتماع جو ہے وہ جو اجتماع کے حوالے سے جو انتظامات ہوئے ہیں اور جو چیزیں کچھ کرنی ہیں، میں چند چیزیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اجتماعات میں گزاریں، تقاریر کو غور سے سنیں اور نظم و ضبط قائم رکھنے میں مدد کریں۔ اجتماع میں وقفہ کم دیا جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ باوضو رہیں تاکہ نمازوں کے وقفے میں وضوگاہ اور بھیڑ سے آپ بچ جائیں اور آپ کی نمازیں بھی جماعت سے ادا ہو جائیں۔ دوپہر کے طعام کا انتظام حضرت نے کیا ہے، وقفہ بعد طعام میں اپنے ضلع کے اسٹال سے بریانی کی کھیلی حاصل کر لیں، اس کا الگ سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، البتہ چائے اور برگر وغیرہ کے اسٹال سے ادائیگی پر اشیاء پرونوش دستیاب ہوئی۔ سیکیورٹی کی ضرورت سے پابندی لگائی جائے، برائے کرم سطح پیشانی سے ان کی پابندی کریں، سیکیورٹی اور ٹریفک کی ڈیوٹی پر معمور اصحاب سے پورا تعاون کریں، ممنوع مقامات پر گاڑیاں پارک کرنے
خاص ضرورت کے نقل مکان سے باہر جائیں، نہ پارک کے اندر ادھر ادھر گشت کریں اور نہ چھوٹی ایک ریڈی آ کے لگائیں۔ صفائی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ کوشش کریں کہ کم سے کم کچرا پیدا ہو، اور یہ کہ استعمال شدہ ٹیشو پیپر، تھیلیاں، ڈبے وغیرہ کچرا دانوں میں ڈالیں۔ اجنبی شرکاء پر احتیاط اور رفاقت سے نظر رکھیں۔ مشکوک اشیاء اور افراد اور حرکات و سکنات فوری طور پر منتظمین کے علم میں لائیں۔ عموماً بڑے اجتماعات میں سہولیات کی کمی رہ جاتی ہے، کبھی کوئی بات باعث سے سہمت بھی ہو جاتی ہے یا شرکاء اجتماع سے ایک دوسرے کی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کو صبر و سکون، تحمل و وقار اور کشادہ دلی سے برداشت کریں، اور دوران اجتماع بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر و برکت، سلامتی و عافیت، ہدایت و رحمت اور تائید و استعانت کی دعا کرتے رہیں۔ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ارتاز یعنی بیج لازمن بن رہا ہے، اس کے لیے کوئی غیر تعلق نہیں ہے۔ غیر تعلق آپ کام کا حکم جو حاصل کریں گے وہ اس کے لیے ہے، تو اس کا ذرا اہتمام ضرور کریں کہ کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جس نے رجسٹریشن کرا کے بیج اپنے لیے حاصل نہ کیا۔ خواتین کے حصے میں تعمیر شدہ بھی اور موبائل ٹوائلٹس بھی موجود ہیں، ان کی ضروریات انشاءاللہ وہاں سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اور مرد حضرات کے لیے اس کا اہتمام ہے کہ 4 ٹوائلٹس یہاں پر بنے ہوئے موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دشواری ہو سکتی ہے، تو آس پاس کی مساجد کے استنجا خانوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یا بات ہو گئی ہے مساجد میں، آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں پر ٹوائلٹس موجود ہیں۔ ایک شٹل سروس کا انتظام بھی یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے۔ اگر ادارہ نور حق تک کچھ لوگوں کو جانا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ بچوں کے لیے یہاں پر ایک گوشہ اطفال بھی بنایا گیا ہے، ہر بچے کے سینے پر اس کا بیج جو ہے وہ لازماً آویزاں کیا جائے۔ ظہر کی نماز انشاءاللہ 2:45 بجے ہوگی۔ اسٹیج جو ہے یہ قبلہ رخ بنایا گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ کو صفیں بنانے میں دشواری نہیں ہوگی، بالکل رخ پر ہی، یعنی جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج بنا ہوا ہے یہ قبلے کے رخ پر ہے، تو آپ صفیں اسی اعتبار سے انشاءاللہ بنا لیں گے۔ اور نماز کے بعد انشاءاللہ طعام جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اسٹاف جو ہے ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ان کو صرف وقفے میں کھولا جائے اور اس کے علاوہ اسٹاف کو بند رکھا جائے۔ معذور اور بزرگ افراد کے لیے ہم نے کرسیوں کا اہتمام یہاں کیا ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا اس کا خیال رکھا جائے کہ جو ساتھی جوان ہیں اور نیچے بیٹھنے کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اگر بزرگ حضرات یا ضرورت مند ایسے لوگ معمول آ جائیں تو کرسیاں اگر ان کے لیے خالی کرنا پڑے تو اس کا اہتمام ضرور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔